ٹارزن اور قیدی لڑکی۔ دوپہر کے وقت جنگل میں بڑی سخت گرمی تھی۔ جانور اور پرندے ٹھنڈی جگہوں پر آرام کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ٹارزن اپنے ہاتھی ٹرنٹو پر سوار ہو کر دریا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھنے درختوں میں سے گزر رہا تھا کہ اسے چیتے کی خوفناک قراہٹ سنائی دی۔ ہاتھی ٹرنٹو نے کان کھڑے کر لیے۔ ٹارزن نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اسے خیال آیا یہ وقت تو چیتے کے شکار کا نہیں ہے، لیکن اس اچانک واقعے سے ٹارزن کا سکون تباہ ہو گیا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چیتے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ جلدی سے ہاتھی پر سے اترا، درختوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے دوڑنے لگا۔ وہ ایک بڑے درخت کے جھکے ہوئے تنے پر سے چھلانگ لگا کر آگے بڑھا تو جہاں چاروں طرف جھاڑیاں، پودے، سرکنڈے اور چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جنگل کا چیتا خوفناک گراہٹ کے ساتھ اچھل اچھل کر حملے کر رہا تھا اور اس کے سامنے ایک شخص ہر بار اس کے حملے سے بچ کر ادھر ادھر ہو جاتا تھا، لیکن چیتے کے بار بار حملہ کرنے سے وہ زخمی ہو گیا تھا اور جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ رہا تھا۔ ٹارزن نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا خنجر نکالا اور زمین پر پاؤں جما کر اس نے چیتے کو للکارا۔ ٹارزن زخمی شخص کی جان بچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اچھل کر چیتے کے سامنے ہو گیا۔ خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے زور سے چیتے کو پکارا۔ چیتا زخمی کو چھوڑ کر ٹارزن پر حملہ آور ہوا۔ ٹارزن فوراً ایک طرف ہو گیا اور چیتا اپنی ناکامی پر اور غصے میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ ٹارزن پر حملہ کیا۔ اس بار ٹارزن اس کے نیچے آ گیا اور ٹارزن کا خنجر چیتے کے پیٹ کو چیر کر باہر آیا تو چیتا بے بس ہو کر اٹھا اور گرتے ہی مر گیا۔ ٹارزن جلدی سے زخمی شخص کے پاس گیا۔ اسے ٹارزن نے اٹھانا چاہا تو زخمی نے کہا، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ ایسا مت سوچو، تمہیں ابھی جنگل سے باہر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، زیادہ بولنے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر ٹارزن نے اسے بازوؤں پر اٹھایا تو زخمی نے پھر کہا، میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، تم مجھے زمین پر لٹا دو اور میری بات غور سے سنو۔ زخمی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے سے ایک لاکٹ اتارا اور ٹارزن کو دیتے ہوئے رک رک کر بولا، اس لاکٹ میں جو تصویر ہے وہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ اس کا نام بابرا ہے۔ وہ گم ہو چکی ہے اور میں اسے تلاش کر رہا ہوں کہ چیتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرا خیال ہے اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ کسی ظالم کے قبضے میں ہے۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم میری بیٹی کو رہا کرا سکو۔ زخمی شخص نے ایک ہچکی لی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ٹارزن اس کی دکھ بھری کہانی سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے لاکٹ اپنے جیکٹ میں رکھا، خنجر سے زمین کھودی اور زخمی شخص کی لاش کو دفنا کر سوچنے لگا، میں ضرور اس کی بیٹی کو تلاش کروں گا اور جس ظالم نے ایک باپ سے اس کی بیٹی کو چھینا ہے اسے سزا دوں گا۔ پھر اس نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ بابرا کو ضرور تلاش کرے گا تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے۔ ٹارزن اپنے علاقے سے کافی دور آ چکا تھا۔ اس نے ایک چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا اور بڑی مشکل سے وہ چٹان کی چوٹی کے قریب پہنچا اور جب اس نے اوپر کے پتھر پر ہاتھ رکھا تو پتھر کھسکنا شروع ہو گیا۔ ٹارزن کو پسینہ آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ نیچے گرا تو اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں گی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور گیند کی طرح اچھل کر چٹان پر چڑھ گیا۔